اب کٹھپتلیاں ہیں، اب جتنی بیٹھی ہیں نا، یہ امریکہ کا صدر ہے بے غیرت، اپنی کانگریس سے بھی مشورہ نہیں کیا، اپنے سینٹ سے بھی مشورہ نہیں کیا، اپنی پارٹی سے بھی مشورہ نہیں کیا کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، کروں یا نہ کروں۔ اسرائیل کے کہنے پہ ایران پہ حملہ کیا ہے، اور ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا خیال تھا پہلے دن ہی میں خامنہئی کو اٹھا کے لے آؤں گا یا وہ بھاگ جائے گا، وینزویلا کی طرح میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گا ایران پہ اور اسرائیل کو مسلط کر دوں گا۔ خامنہئی نے بھی کہا کہ تیرا واسطہ وینزویلا کے لوگوں سے پڑا تھا، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم بھاگیں گے بھی نہیں، دوڑیں گے بھی نہیں، چھپیں گے بھی نہیں، معذرت بھی نہیں کریں گے، ہاتھ بھی کھڑے نہیں کریں گے، جانیں قربان کریں گے۔ اس کو پتا تھا یہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے ہنس کے اپنی جان بھی دی، اپنی بیوی کی بھی، اپنی بیٹی کی بھی، اپنے نواسے کی بھی، ایک بیٹے کی بھی، سارا گھر قربان کیا۔ تو قربانی دینے والے جو ہیں وہ مرا نہیں کرتے۔ کربلا والے کو مر گئے کیوں جی؟ بولیں تو صحیح، لاشیں تو تھی 72 لاشیں یا 82 لاشیں تھیں، ایک آدھا جوان بچا تھا، ایک یا دو یا کچھ بیویاں۔ تو کیا لوگ کہتے ہیں کربلا والے مر گئے یا یزید مر گیا؟ کیوں جی؟ امام حسین زندہ ہیں، امام حسین کا نظریہ زندہ ہے، امام حسین کا دین زندہ ہے۔ جس کاز کے لیے امام حسین نے قربانی دی وہ کاز صبح قیامت تک زندہ ہے۔ مشورہ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، اپنوں کے بارے میں تو میں ذرا کھل کے کہتا ہوں نا، جو مرضی کہہ سکتا ہوں، اور جب تک اللہ نے مجھے جان دی ہے، دم میں دم ہے، اس وقت تک کہتا رہوں گا۔ ہمارے بے غیرتوں نے اپنی اسمبلی سے بھی نہیں پوچھا کہ ہم بھی ٹرمپ کو نوبل پرائز دینے جا رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہماروں نے بھی نہیں پوچھا، خود ہی جا کے 2 آدمی، پہلے ایک نے کہا پھر دوسرے نے کہا کہ تو ہمارا لیڈر ہے، تو تو پوری دنیا کا لیڈر ہے، تو تو امن کا ٹھیکیدار ہے۔ جس بے غیرت نے پہلے 80,000 غزہ کے بچے قتل کیے، عورتیں قتل کی، خون بہایا، مسجدیں شہید کی، اسپتال شہید کیے، اس کو نوبل کا امن پرائز دے رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب۔ یہ ہے جمہوریت۔ کہتے ہیں جی ہم جمہوری لوگ ہیں، لعنت ہے تمہاری جمہوریت پہ، تم کہاں سے جمہوری ہو بھائی؟ تمہیں عوام سے پوچھنا چاہیے تھا، پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے آج بھی سوال کرو تو پاکستان کے 99% غیرت مند کہیں گے ہم اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے ساتھ ہیں۔ تم نے کس سے پوچھ کے فیصلہ کیا ہے؟ لیڈر اگر کائنات میں کوئی جمہوری لیڈر دیکھنا ہے تو کملی والا ہے۔ حضور نے انصار سے بھی پوچھا، مہاجرین سے بھی پوچھا، دونوں کی رائے لی۔ سبحان اللہ۔ انصار کے سرداروں نے عرض کی یا رسول اللہ، جان قربان، قربان ایسے ایسے جملے کہے ہیں کہ آج 1450 سال بعد بھی جب پڑھتے ہیں تو ایک دم جذبہ جہاد بیدار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آگے بھی آپ کے لڑیں گے، ہم پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ آپ اشارہ تو فرمائیں۔ کسی نے نہیں کہا حضور ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو 2 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، چند گھوڑے ہیں، ساز و سامان بھی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، سفر کا سامان بھی نہیں، ہم لڑیں گے کیا؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ جتنوں سے حضور نے مشورہ فرمایا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ،
جانیں قربان کریں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھائیں، آپ حکم فرمائیں، جیسا آپ کا اشارہ ہوگا ہماری جانیں اشارے پہ قربان۔ میں عرض کر رہا تھا کسی ایک نے بھی نہیں کہا ہم کمزور ہیں، ہم امریکی وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ پاکستان کا وزیر دفاع بے غیرت، اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہم امریکی وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اگر امریکی وینٹیلیٹر 1 منٹ کے لیے ہٹا لیں تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ IMF ان وینٹیلیٹروں میں سے ایک وینٹیلیٹر ہے، عالمی ترقیاتی بینک ایک وینٹیلیٹر ہے، یعنی پیسہ ہمیں کتے کو ہڈی مل رہی ہے، ہڈی ڈال رہا ہے ٹرمپ، اس لیے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ وزیر دفاع ہے، اس کو تو اگلے دن کان سے پکڑ کے نکال دینا چاہیے تھا کہ تم مسلمانوں کا وزیر دفاع نہیں رہ سکتا، تو ایٹمی پاور کا وزیر دفاع، اتنا بزدل، اتنا بے غیرت، اتنا بے ضمیر۔ اللہ کی قسم، بڑے تو بڑے ہی تھے، مدینے کے بچوں نے بھی کہا یا رسول اللہ جان قربان ہے۔ نیست و نابود کیا اس وقت کے ٹرمپ ابو جال کو، جو بڑے کر و فر، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ آیا تھا کہ میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس پاور ہے۔ مدینہ منورہ کے بچوں نے خاک میں ملا دیا اس کا غرور۔ وہ کہتے ہیں کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، یہی کہتے ہیں نا کہ تم بھی پاکستان کو بھی فارغ کرو ایٹمی پروگرام سے، جب انڈیا کا جی چاہے آ کے ان کو مارے، جیسے اسرائیل عربوں کو مارتا۔ عربوں کے پاس بے پناہ دولت، تیل، سونا، دفاعی پروگرام کوئی بھی نہیں۔ اب ایران میزائل تو مار رہا ہے امریکی اڈوں پہ، چیخیں عربوں کی نکل رہی۔ وہ بے غیرتوں ان کو اڈے کیوں دیے تھے؟ تم اگر امریکہ بدماش کو اپنے ملکوں میں بٹھاؤ گے، سرمایہ مسلمانوں کا، مال مسلمانوں کا، تیل مسلمانوں کا، سونا مسلمانوں کا، اس پہ بٹھاؤ گے یہودیوں کو، تو پھر میزائل تو تم پہ پڑنے چاہیے نا۔ وہ تو امریکی اڈوں پہ مار رہا ہے، عربوں کو تو نہیں، 1 ارب بھی بتا دیں کو مرا ہو اب تک۔ امریکی اڈوں پہ مار رہا ہے، اور امریکی اڈوں پہ مارنا چاہیے۔ بس میرے ہمسائے میں، میرے ساتھ والے گھر میں آ کے میرا دشمن بیٹھ جائے اور گولہ باری کرے مجھ پہ، تو میں کہاں گولہ باری اور دوسری طرف کروں گا؟ بیٹھا ہوا میرے دائیں طرف ہے، میں ادھر کو کروں گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، اور تیرے اوپر بمباری کرنے والا تو یہ تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو پہلے اس ساتھ والے کا بندوبست کرنا پڑے گا نا۔ میں حیران ہوں اللہ کی عزت کی قسم، ایک ملک اکیلا ہے، باقی سب ایک طرف ہیں۔ اور یہی کچھ عراق کے ساتھ ہوا، 42 مسلمان ملکوں کی فوج بھی 42 ملکوں میں شامل تھی، اڈے ہمارے تھے، کویت، سعودیہ، بحرین، دبئی، UAE، اردن، مصر، قطر، اڈے ہمارے، حملہ بھی ہمارے اوپر۔ یہ بادشاہ ہیں یا بیروپیے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا بادشاہ، یہ مسلمانوں کی قیادت ہے؟ کبھی سوچا کریں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا نہیں، ان کا قبضہ کروایا گیا ہے، بٹھائے گئے ہیں۔ ایجنٹ بٹھاؤ تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو کام آ جائیں۔ کوئی میں عرض کر رہا تھا، ایک چھوٹے سے صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اسلحہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اسلحہ دولت ایمان ہے مومن کا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹ گئی، صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے، حضور نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے دے دی۔ یہ تو پرانی بات ہے نا، لگتا ہے آج کی بات ہے۔ ابھی چھوٹے بچوں نے غزہ میں قربانیاں دی ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ 80,000 جوان اور بوڑھے اور بچے، چھوٹے بچوں نے اسلام کے لیے، وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ تو معنی یہ ہے جہاں جذبہ ایمان آ جائے، اس سے بڑی ایٹمی پاور اور ہے کوئی نہیں۔
سب سے بڑی ایٹمی پاور یہ جذبہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین بدر کے غازیوں شہیدوں، اچھا میں ایک بات عرض کر دوں، ہماروں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی۔ نیتن یاہو بے غیرت کہہ رہا ہے کہ ایران کے بعد ہمارا ٹارگٹ پاکستان ہے، پھر لڑو گے کہ نہیں؟ میں اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہوں جب تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو پھر بھی کہو گے نہیں جناب ہم تو نیوٹرل تھے، ہم تو کسی طرف بھی نہیں تھے، تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ایٹمی پروگرام ہمارا نشانہ ہے، اور تم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تمہیں چاہیے تھا ایران کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ ایران صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، پورے عالم اسلام کے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جس دن وہ ایران سے فارغ ہو جائیں گے پھر دوسروں کی طرف پھر ہی آئیں گے نا۔ کئی سالوں سے انہوں نے عراق کو تباہ کیا، مسلمان فوجیں ساتھ تھیں امریکہ کے، لیبیا کو تباہ کیا، مسلمان فوجیں ساتھ تھیں۔ یہ پہلا موقع ہے، یورپ نے بھی جواب دے دیا ٹرمپ کو۔ ٹرمپ کے اپنے ملک میں 79% لوگوں نے جنگ کی مخالفت کر دی، انہوں نے کہا یہ جنگ ناجائز ہے، ہم اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اسرائیل چونکہ یہودی ہے نیتن یاہو، اس نے غزہ میں مسلمانوں کو بھی مارا، عیسائیوں کو بھی مارا ہے۔ اس پہ ٹرمپو کو بولنا چاہیے تھا، وہ نہیں بولا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا تھا بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی اور نصرانی آپس میں ایک ہی ہیں، جب موقع آتا ہے تو یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں مخالف یا دشمن نہیں ہیں۔ تو کاش جن کو ایک فرمایا تھا وہ بھی ایک ہو جائیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت جو ہے، یہ پاکستانی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، ایرانی ہو، رومی ہو، شامی ہو، چائنی ہو، یہ جہاں بھی ہو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ایک امت ہیں۔ دو جگہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وانا ربکم فاتقون۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا تم امت واحدہ ہو اور ایک ہو جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے اپنی پوری سیاسی دانش اور بصیرت سے عرض کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم آج پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اسرائیل 10 منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ تو آئے تھے یہ دیکھ کے کہ یہ بے سر و سامان ہے، خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اب معافی مانگنے کے پروگرام بن رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں، ہاتھ کھڑے کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ٹرمپ سے ہاتھ کھڑے کر دو معافی مانگ لو۔ یہ وہ ہیں جو بے سر و سامان ہیں، اور جن کو اللہ نے سامان دیا ہے اگر یہ میدان میں آ جائیں تو کوئی مقابلے پہ کافر ٹھہر سکتا ہے؟ ہمارے سر پہ انڈیا کو بٹھایا ہوا، عربوں کے سر پہ اسرائیل کو بٹھایا ہوا، یہ یہودی اور صہیونی منصوبہ بہت پرانا، انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ اونچی کہہ دیں، بدر کے شہیدوں اور مجاہدوں کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں میری سرکار کا جھنڈا اونچا رہے گا، کفر ذلیل ہوگا، اسلام غالب آئے گا، اسلام کے بیٹے اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ Allah